لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ماہ مبارک رمضان کی 20ویں تاریخ ہے اور یہ جو ہے وہ غیم کے ایام چل رہے ہیں اور حتماً اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں، اپنے اعمال میں آخر حجت کو ضرور یاد کرے گا اور ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ جس امام کی شہادت ہے اور جس امام کی یہ غم کی تاریخ ہے، ہم کہ جو ان کے محب ہیں، جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کے مصائب سن کر، ان کے مصائب پڑھ کر، تو پھر وہ تو امام کے وارث ہیں کہ جنہیں ان کے جد کی شہادت پر جو ہے وہ کتنا زیادہ اذیت ہوتی ہوگی. اور وہ تنہا یہ دعا کریں آج کے روز کے خداوند عالم ہمارے اعمال کو اتنا بہترین بنا دے کہ جس کے ذریعے سے امام کے ظہور میں جلد از جلد جو ہے وہ ان کا ظہور ہو جائے اور وہ اپنے اجداد گرامی کا آ کر دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت سے انتقام لے سکیں. آمین. آج کی جو دعا ہے ہماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. خدایا آج میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور اس دن میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اے صاحبان ایمان کے دلوں پر تسلی و سکون نازل کرنے والے. یہاں پر جو اہم مطالب ذکر ہو رہے ہیں، اہم مطالب جو یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے درخواست کی جا رہی ہے، ایک بندہ اپنے معبود سے مانگ رہا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلا جنت میں جانے کی تمنا اور آرزو، جہنم سے نجات، تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے. پہلے فقرہ یہاں پہ جو ہم لوگوں نے پڑھا، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان. ابواب الجنان یعنی جنت کے دروازوں کا، یعنی باب کہتے ہیں دروازے کو، اور یہاں پر باب کی جمع ہے ابواب، اور باب کا معنی دروازہ ہے. جنان یعنی جو ہے وہ بہشت و باغات کو کہتے ہیں جنان. خب اب آج کی دعا میں یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، خدایا آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں، یعنی ابواب یہ جو جمع استعمال ہوا ہے، باب کی جمع استعمال ہوئی ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں. اور اگر ہم اور یہ چیز مثلاً جو حدیث معراج ہے یا دوسری حدیث ہے کہ جہاں پر واضح ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ تحریر ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بھی درجات و مراتب ہوں گے، اور یہ جو درجات و مراتب ہیں یہ جو ہے انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر یہاں پر انسان کا داخل ہونا ہوگا، یعنی جیسے اس کے اعمال کے درجے ہوں گے اسی درجے کے اعتبار سے جنت میں بھی ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا. کہ جس طرح سے قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 9. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، بے شک ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمتوں والی جنت کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوں گے
جس طرح اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح سے مراتب جنات بھی ہیں اور اسی طرح سے اس کو عطا کیا جائے گا اس کی جزا۔ ابھی جو آئے کریمہ کا جو ذکر ہوا ہے دوسری آئے کے مانند اور حدیث معصومین علیہ السلام سے یہ بات واضح ہے کہ جنت صرف دعا اور آرزو حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جنت حاصل ہونے لوگوں کو ہوں گے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ایمان والے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور وہ بھی ان کے یعنی عمل صالح جس طرح سے ہوں گے، جتنا پرخلوص کیا جائے گا، جتنا زیادہ ہوگا اسی اعتبار سے انہیں جزا ملے گی۔ یہاں پہ جو یعنی پروردگارہ مجھے ان کے گناہوں سے چھٹکارا عطا کر کے جلدی ہوتے ہوئے حصول جنت ناممکن ہے، یعنی جنت کے دروازے کھول دے ہمارے لیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ گناہ ہمارے اندر نہ ہو، یعنی گناہوں سے ہمارا چھٹکارا کر دے، مغفرت کر دے، کہ جو کیا کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے معنی بنتے ہیں۔ جنت کا حصول یعنی ایمان اور عمل صالح پر متوقف ہے، مگر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حبط کر لیا جاتے ہیں، یعنی انسان ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے، عمل صالح بھی انجام دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ وہ اس طرح سے انجام دیتا ہے جس کے بنا پر یہ اچھے اعمال بھی اس کے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اتقوا الذنوب فإنها ممحقۃ للخیرات، گناہوں سے بچو کہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے، یعنی خدا سے حصول جنت کے لیے دعا کرنا اصل میں کیا ہے، گناہوں سے بچتے رہنے کی دعا ہے کہ خدایا ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھنا کہ جو ہمیں کیا کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر جنت کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ سبب ہیں جو حدیث معصومین علیہ السلام میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، ایمان اور عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، نیک و صاف اور اخلاق۔ خوب یہ ساری چیزیں کیا ہے، اسباب حصول جنت ہے، کہ انسان کو جنت حاصل ہونے کے جو سبب ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں۔ خوب تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا ہے کہ مثلاً سب سے پہلے توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ حصول جنت میں کے اسباب میں، یعنی جنت کو حاصل کرنے کا جو وجہ ہے، جو سبب ہے، یوں ہی تو نہیں حاصل ہو جائیں گے نا جنت کے، ہم بیٹھے بیٹھے بس دعا پہ دعا کرے جا رہے ہیں بس ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں، انسان کے اپنے کردار پہ منحصر ہیں وہ چیزیں، کہ انسان جس طرح سے اعمال کرے گا جنت انہیں لوگوں کو ملے گی۔ یہاں پہ جو توحید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ توحید مثلا کہ امام کا قول ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہاں پہ ارشاد گرامی ہے، حدیث ہے کہ امام بیان کر رہے ہیں کہ مثلا قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ، یعنی کلمہ لا الہ الا کیا ہے، جنت کی قیمت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب قال فلما مرت واحدہ ناجانا بشروطها ونا من شروطها، یعنی لا الہ الا اللہ حصول جنت کی شرائطوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر امام نے کہا ہے جو حدیث سلسلۃ الذہب کہی گئی ہے، مثلا یہ اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب، کہ جو حدیث امام رضا علیہ السلام کے فرمان ہے۔ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یعنی لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، خدا فرما رہا ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔
مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ ان شرائطوں میں سے ایک شرط میں خود ہوں، یعنی امامت اور ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام شرط توحید ہے، اور شرط ولایت اور امامت کا تصور اتباع کے بغیر کیا ہے، ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا تھا، سبب کیا تھا، ایمان اور عمل صالح۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی نیک اعمال انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں شرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیک اعمال انجام دینے والوں کو، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جن کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت جزاء کل مومن محسن، جنت ہر ایک عمل انجام دینے والے صاحبان ایمان کی کیا ہے، جزا ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری، قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جنات عدن مفتحۃ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، اور صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ نیک اوصاف اور اخلاق، نیک اوصاف اور اخلاق، چوتھا سبب۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من أتى الله بواحد منهن أوجب الله له الجنة الإنفاق من الإفطار والبشر بجميع العالم والإنفاق من نفس، تین امور ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی یہ خدا کے انجام دے گا تو خداوند کریم اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے امر جو ہے جو انسان کرتا ہے، تنگ دستی میں انفاق کرنا، ہر ایک کے لیے خوش روئی اور خوش خلقی، عدل و انصاف کی رعایت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، خداوند عالم اس کے بنا پر اس کے عوض جنت کو ان پر، ایسے لوگوں پر واجب قرار دے دیتا ہے جو ان کے پابند ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الضیف دلیل الجنہ، مہمان جنت کا رہنما ہے، یعنی جب مہمان گھر میں آتا ہے تو انسان کی ساری برائیاں اپنے ساتھ باہر گھر کے لے جاتا ہے، اور بہترین اور رحمتیں جو ہے وہ انعام گھر میں لے کر داخل ہوتا ہے۔ سخاوت کے لیے پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے الجنت دار الاسخار، جنت سخی افراد کا گھر۔ اسی طرح صبر، شجاعت، جہاد وغیرہ بھی کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی جنت کی جزا میں قرار دی گئی ہیں۔ دوسری فقرہ جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں واغلق عنی فیہا ابواب النیران، خدایا آج کے دن مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اغلق یعنی افتح، یعنی افتح کی ضد ہے کہ ہم لوگوں نے جسے پڑھا کہ جس طرح سے ہم پہلے فقرے میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں خداوند عالم جنت کے دروازوں کو ہم پر کھول دیں، اسی طرح سے یہاں پر کیا ہے کہ خداوند عالم ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند کر دے، کہ انسان خواہش کر رہا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی صیغہ ابواب استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سارے دروازے، جس طرح سے ابواب الجنت ہے اسی طرح سے ابواب الجہنم ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ جنت کے جو ہیں 8 دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ حدیث کے ذریعے یا قرآن کریم کے ذریعے جو ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہر دروازہ جس طرح سے مراتب جنت کے ہیں اسی طرح سے اعمال پہ ڈپینڈنٹ چیزیں جو ہے وہ جہنم کے بھی ہے، کہ انسان جس طرح سے جیسا برا اعمال جس حد تک کرے گا اسی حد تک اسے جہنم میں اسی مرتبے سے لے جایا جائے گا۔ اب یہاں پر گناہ گاروں کے لیے مخصوص اس کی جو نوعیت ہے الگ الگ اسی طرح سے ہوگی۔ یہاں پہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّ سورہ حجر آیت نمبر 43-44 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7
ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان سب کے وعدے گاہ جہنم ہے جس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جو بات اس دعا میں مثلا پہلے فقرے میں کہی گئی، وہ یہ بات یہاں پر بھی ہے کہ صرف دعا کرنا اور خواہش کرنا کہ نہیں ہمیں جنت جہنم میں نہیں جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جہنم میں نہ جانے کی جتنی چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہے، مثلا عمل صالح انجام دینا اور ساری چیزوں کے جو ہے وہ مثلا ہر بری چیزوں سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند کرتی ہیں۔ اور انسان جب اس کے ضد میں آ کے کام کرتا ہے، یعنی انسان جب نیک اعمال انجام دیتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، ابواب جنت کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، باز کر دیتا ہے۔ احادیث معصومین میں ان اسباب کا جو ذکر موجود ہے، اس کی بنا پر انسان خود پر جہنم کے دروازوں کو بند کر سکتا ہے۔ ہم ان کے بعض چیزوں کا ذکر کریں، جس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھا کہ جنت کے دروازے حاصل کرنے کے، جنت کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب تھے، اسی طرح سے جہنم سے دور رہنے کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلے، دوسرا اور تیسرا، نماز، روزہ اور صدقہ دینا، یعنی اگر انسان نماز پڑھے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے بچا رہے گا۔ روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا، رسول اکرم فرماتے ہیں انا حرام علی المجتہدین، انا حرام علی الصائمین، انا حرام علی المتصدقین، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں حرام ہوں، جو ہوں نماز شب پڑھنے والوں پر میں حرام ہوں، روزہ داروں پر میں حرام ہوں، صدقہ دینے والوں پر میں کیا ہوں، حرام ہوں۔ اب جو امام جعفر صادق کا جو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ دار کے لیے جہنم کے مقابل میں ڈھال بن کر آ جاتا ہے، یعنی جس طرح سے ایک سپر انسان کی محافظت کرتا ہے، اسی طرح سے روزہ بھی کیا ہے، جہنم سے محافظت کے سپر کرتا ہے۔ محبت اور ولایت امیر المومنین بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کیا ہے، انسان کے جہنم کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا تھا، کیف بک یا علی اذا وقفت علی شفیر جہنم و قد مد الصراط وقیل للناس جوزوا وغلت لجہنم هذا لی وهذا لغی، فقال علی یا رسول اللہ ومن اولئک، قال اولئک شیعتک معک حیث كنت ای علی۔ اس وقت تم کیا محسوس کرو گے جب تم دوزخ کے اوپر واقع پل صراط پر کھڑے ہو گئے ہوگے اور لوگوں سے اس وقت کہا جائے گا کہ پل پر سے گزر جاؤ، اور تم اس وقت جہنم سے خطاب کر کے کہو گے یہ شخص میرا ہے اور یہ تیرا، یعنی حضرت علی نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے جو میرے ہوں گے؟ رسول خدا نے فرمایا وہ آپ کے شیعہ ہوں گے، اور جہاں آپ رہیں گے وہیں پر وہ بھی رہیں گے، یعنی ولایت امیر المومنین، ولایت حجت خدا جو ہے وہ ایسی کڑی ہے کہ جو ہمیں کیا ہے، جہنم سے دور رکھے گی، اور یہ چیز واضح ہے۔ رسول نے کہہ دیا کہ یا علی آپ جہاں ہوں گے آپ کے شیعہ وہاں پر ہوں گے، یعنی جو ولایت پر اپنے قدم کو گامزن رکھتا ہے وہ ہمیشہ جہنم سے دور رہے گا۔ حدیث جیسی بھی احادیث بہت ساری بات پر گواہ ہیں کہ ولایت محمد و آل محمد کے حامل جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے، جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ صرف محبت کر لینا کافی نہیں ہے جہنم سے دور کے لیے، یعنی موالی ہونا اور شیعہ ہونا عمل اور اتباع کرنے پر موقوف ہوتا ہے کہ ہم واقعی حقیقی طور پر شیعہ بنے، اور علی والے کہلوانے کی صرف جو ہے وہ شان نہیں ہے ہماری، بلکہ ہمارا عمل بھی کیا ہونا چاہیے، علی والا ہونا چاہیے۔ امام علی اور
جو ہے وہ راستہ کیا ہے، سورہ حمد میں موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ کی نعمتوں کا نزول کیا گیا ہے، یعنی ایمان کے راستے پر چلنا اور یہ دعا کرنا بار بار کہ ہمیں اس کے راستے پر چلا، ثابت قدم رکھ کہ جس پر تو نے اپنے انعام کو حاصل کیا ہے۔ دخول جہنم کے جو اسباب ہوتے ہیں، کیوں انسان کو داخل جہنم کیا جائے گا، اس کے کچھ سبب ہیں۔ جھوٹ اور کذب، یعنی جھوٹ کہنا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے، اور جب فاجر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جہنم میں داخل نہیں ہوتا۔ یعنی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو دوسرے گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، یعنی وہ کنجی ہے، اسے اگر ہم نے کھول دیا یعنی ہر گناہ کو ہم نے اپنی طرف دعوت دے دی گویا کہ کذب گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور فقہی اعتبار سے موجب کفر نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو ضروریات دین کے تقسیم موجب کفر کہلاتا ہے، البتہ کفر بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں اور وہ چیزیں الگ ہیں۔ دوسری سبب کیا ہے، عالم میں عمل، یعنی علم رکھتا ہے لیکن عمل ان چیزوں پر نہیں کرتا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ قرآن مجید ہدایت کی روشنی ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر ہم صرف اسے پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہی قرآن کیا ہے، ہمارے پر لعن کرتی ہے، نفرین کرتی ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، العلماء رجلان، رجل عالم اخذ بعلمہ فہذا نازل وعالم تارک لعلمہ فہذا حالک، ان اہل النار لیتعظون من نتن ریح العالم التارک لعلمہ۔ علماء دو طرح کے ہیں، کچھ عالم باعمل ہیں جو نجات یافتہ ہیں، اور کچھ عالم بے عمل ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں اور اہل جہنم کی بدبو سے پناہ مانگیں گے۔ خالق کائنات نے اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ہماری یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں امور کی توفیق عطا فرما جن کے بنا پر جنت نصیب ہو، اور ان برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرما جن کے سبب آتش جہنم کے حوالے کیا جائے۔ تیسرا فقرہ جو ہمارا یہاں پہ ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی اس دن میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، صاحبان ایمان کے دلوں میں سکون و تسلی نازل کرنے والے۔ تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت باعث ثواب ہے، اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری روایتیں کہ امام صادق علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں، القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عہدہ وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ۔ قرآن کریم مخلوق کے لیے خالق کا عہد و پیمان ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو دیکھے اور ہر دن اس سے 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور ایک مقام پر اور ارشاد گرامی، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے روشن کرو، کیونکہ جس گھر میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی روشن و منور ہے کہ جس طرح سے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے روشن و چمکدار ہوتے ہیں کہ انسان اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسلی دیتا ہے، آرامش بخشتا ہے۔ قرآن کریم اور ماہ مبارک رمضان میں بہت ہی گہرا ربط ہے، کیونکہ اسی ماہ میں خدا نے کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کا نزول دفعی ہوا ہے، اسی لیے حقیقتاً قرآن کے ساتھ یہ مہینہ کیا ہے، متحد ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ہے۔ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار رمضان ہے، ماہ رمضان ہے۔ یعنی انسان اگر عام دنوں میں ایک سورہ یا ایک
آیا پڑھتا ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے، لیکن جب انسان ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھتا ہے تو کل قرآن کا اسے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جیسے کیا ہے ہم سرسری طور پہ بس پڑھ لیا، پڑھ کے ختم کر دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے ظاہری و باطنی آداب و احادیث کی کتابوں میں سے ہے۔ یعنی بیان کہیں گے جسے طہارت و وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، مسواک کرنے کے بعد بہترین لب و لہجے میں روبہ قبلہ ہو کر بیٹھیں، پرسکون و اطمینان سے بیٹھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معانی و مفاہیم کی طرف توجہ کرنی ہے، اور اس کے جو ہدف ہیں اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے ہدف اور اس کی تلاوت، یعنی مقصد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کے مقصد کو ہمیں جاننا ہے۔ کتاب لوگوں کے لیے عمومی ہدایت اور متقین کے لیے خصوصی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ جیسے کہ خود قرآن مجید کہتا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین کے لیے خاص ہدایت ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عام ہدایت کا کام کرتی ہے۔ یہاں پر ارشاد گرامی ہے، ارشاد رب العزت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اگرچہ جو شخص غور و فکر کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسے تلاوت کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن بہت سی دوسری نعمتوں اور فائدوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر عربی سے کوئی ناواقف ہے تو کم از کم اس کے ترجمے کا انسان مطالعہ کرے اور اس کی ابتدا میں ہی کیا ہے غور و فکر کرے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ استفادہ کرنے کے 3 مرحلے ہیں، یعنی انسان ہر اعتبار سے جس اعتبار سے اس سے استفادہ کر سکتے۔ ایک تلاوت کے اعتبار سے، یعنی تلاوت کرے گا تب بھی اسے کچھ نہ کچھ حاصل، ایسا نہیں کہ بے چاہے۔ دوسرا اس پر عمل کرنا، تیسرا آیت تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو اس کے لیے کیا ہے معرفت کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ عمل یعنی انسان جس طرح تلاوت کرتا ہے، جس طرح غور و فکر کرتا ہے اور راہیں ہموار کرتی ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اور انسان یعنی جب تک اس کے ہدف کو نہ سمجھے، اس کے مقصد کو نہ سمجھے، اس کا مقصد پڑھنے کے بعد خالی قرآن نہیں ہوتا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھا کہ جس طرح سے قرآن کریم میں صرف ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے کو قرآن کیا ہے لعنت کرتا ہے۔ جبکہ حدیث وغیرہ میں جو ہے یہ چیز واضح ہے کہ قرآن کریم انسان و مومن کے لیے کیا ہے، سکینہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو کیا کرو، اطمینان محسو۔ آج کی شب یعنی جو ہم 20ویں کی رات میں یعنی شب 21 رمضان جو ہے وہ جو ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی شب قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی آج ہی کے دن اللہ نے قرآن کو کیا کیا، نازل کیا ہے۔ یعنی ہم نے بتایا کہ قرآن کریم اور ماہ رمضان مبارک کا ایک گہرا رشتہ ہے، ایک الگ رشتہ ہے، وہ کیونکہ بہترین ماہ میں بہترین کتاب خدا نے نازل کی ہے۔ یعنی انسان یہ جو شب ہے اس کی فضیلت بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دعا کریں اور کوشش کریں کہ اس راتوں سے کیا ہے بہترین طریقے سے ہم استفادہ کر سکیں۔ قرآن ناطق کے یعنی قرآن صامت کو خدا بند عالم نے جب اس ماہ میں نازل کیا، اور اس ماہ میں نازل کرنے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے کیا کیا، ایک قرآن ناطق کو قرآن ناطق کو یہاں پر کیا ہے صرف انسان میں یعنی اس کے صعود کا وقت ہے، اس کے بالا جانے کا وقت ہے، یعنی ایک قرآن نازل ہوئی تو ایک قرآن اس شب میں کیا ہوئی ہے، 21ویں رمضان کی شب ہے،
اور اس شب میں یعنی ہمارے اماموں کے ارکان میں سے ایک رکن کو شہادت حاصل ہوئی ہے، وہ صعود کی منزل پر جا پہنچے۔ آج کی شب ایک دوسروں کو جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور سب سے بہترین دعا، ہر مشکلات کا حل، ہر حاجتوں کو پورا ہونے کا حل جو ہے وہ ایک ہی دعا میں ہے کہ ہم امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں کہ جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل ہو، تاکہ ہماری یہ ساری دنیا کی مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ حاجتیں، ہر چیز اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، اور ہر چیز جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آئے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، ہر محب اور ہر شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، علماء کرام کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، بالخصوص اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں کہ امام کی تنہائی خدا دور کر دے اور ان کے صحبت میں تعجیل کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔